بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بعض اوقات تم خاصی بہکنے لگتی ہو، سلطان شاہ نے پیالی سے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا۔ تم زندہ ہو کیسے کہہ سکتی ہو کہ ریاست سے لڑ کر زندگی گنوانے کا ذاتی تجربہ رکھتی ہو؟ تم احمق ہو، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ جیمی لائٹ میرا باپ تھا اور وہ وائٹ ہاؤس کی حدود میں پر اسرار حالات میں مارا گیا تھا؟ ویرا نے چڑھ کر وضاحت کی۔ سلطان شاہ نے مفکرانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور کہا، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے وہ ریاست کا باغی نہیں تھا، صدر کا منظور نظر تھا اور وہی اسے پروان چڑھانے کا ذمہ دار تھا۔ غنیمت ہے کہ تمہیں اتنا یاد ہے، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اس کے قتل کے پس پردہ امریکی صدر کی ایسی کوئی خواہش کار فرما تھی جسے جیمی لائٹ نے ماننے سے انکار کر دیا ہوگا۔ اسے بلا وجہ قتل نہیں کیا گیا تھا۔ تم بلا وجہ سلطان شاہ سے کیوں الجھنے لگتی ہو؟ غزالہ نے ہنستے ہوئے ان کی باتوں میں دخل اندازی کی۔ یہ باتیں روزے اول کی طرح آج بھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ صبراج کو بھول جاؤ، ویرا نے مجھے مشورہ دیا۔ اس نے تصادم کی راہ اختیار کی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے عبرتناک انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ مجھے تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے لیکن یہاں تم غلطی کر رہی ہو۔ اس کے دماغ پر انتقام کا جنون سوار ہے، اس تک پہنچنے میں دیر ہوئی تو وہ نہ جانے کیا کیا گول کھلائے گا۔ مندر کی آتش زنی سے اس کے خطرناک منفی رجحان کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ بس کوشش کرتے رہو، فکر مندی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویرا کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ یاد رکھو کہ عورت اس دنیا میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، مرد کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تم نے شیبہ پر ڈورے ڈالے ہوئے ہیں۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ وہ عورت صبراج کو مروانے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گی۔ عورت جب وفا کے روپ میں دغا دیتی ہے تو اس کا ڈسا ہوا کبھی نہیں بچتا۔ اس کے جواب میں سلطان شاہ بول پڑا، اسی لیے میں ڈینی کو ہر قسم کی عورتوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ کیا میں بھی ان عورتوں میں شامل ہوں؟ ویرا نے گرا کر پوچھا۔ نہیں، سلطان شاہ نے سادگی سے کہا، یہ بات آنے والا وقت بتائے گا۔ اس سے پہلے تمہیں اپنی داڑھی کا تنکا نظر آ جائے تو بہتر ہوگا۔ کیا اول پھول بک رہے ہو؟ میں نے اپنی بے ساختہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، وہ اس محاورے سے مستثنا ہے۔ اسے میری مداخلت گراں گزری اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بول کر رہ گیا۔ میں ناشتہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ جلال کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ 8:30 بجے اس گاڑی کا ہارن سنتے ہی میں گھر سے باہر نکل آیا۔ غنیمت ہے کہ مندر کو آگ لگانے کے بعد صبراج نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جلال نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ خاموشی نک کی شامت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اسے علم ہو چکا ہے کہ نک کل کراچی بلکہ پاکستان سے جانے والا ہے۔ وہ پوری تندہی سے اس کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا۔ کل تک یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، مگر آج یہ ایک اٹل حقیقت نظر آ رہی ہے۔ کم از کم اس معاملے میں اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ تم نیک اور شریف سرکاری افسر ہو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں نے ہنس کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تم نے ان دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تمہاری ان کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یہ الزام نہ دو، میں نے کوئی بدگمانی پیدا نہیں کی، بس حقائق کو ان کے علم میں لاتا رہا۔ اسی سے بات بگڑی ہے۔ اگر تم نک کو یہ نہ بتاتے کہ صبراج نے میری کلارک کے روپ میں راج محل میں آنے والی ویرا کو پکڑ لیا تھا اور اپنی رازداری کے باوجود اس کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھا تھا، تو شاید آج کے حالات مختلف ہوتے۔ اس میں جھوٹ شامل نہیں تھا، یہ ایک کھلی حقیقت تھی۔ کبھی کبھی حقیقتیں بھی گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں، ان سے فرار مشکل ہو جاتا ہے۔ میری دلی آرزو ہے کہ صبراج اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ جلال کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ اب کونسل خانے میں کس کس سے سامنا ہوتا ہے۔ میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا، کوئی بھی ہو ہمارا فیصلہ اٹل رہے گا۔ DIG سے میری مفاہمت ہو گئی ہے، ان کی امدادی پیشکش کے
بارے میں وہ میرا ہم خیال ہے۔ ان موضوعات پر منتشر سی گفتگو کے دوران میں ہمارا سفر طے ہو گیا۔ اس وقت جلال کسی مصلحت کی بنا پر سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی میں ڈرائیور کے بغیر آیا تھا۔ ہم قونصل خانے کے پھاٹک پر پہنچے تو میرا خیال تھا کہ گاڑی کو کسی روک ٹوک کے بغیر اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سرکاری نمبر پلیٹ کا صرف اتنا فائدہ ہوا کہ گاڑی کو پھاٹک سے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر پھر بھاری رکاوٹوں اور مسلح محافظوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ایک باوردی امریکی افسر کے اعماء پر ہم دونوں کو گاڑی سے اترنا پڑا۔ ایک ٹیم اپنے حساس آلات کی مدد سے گاڑی کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئی۔ وردی والے ہمارے جامع تلاشی لیتے ہوئے نرم معذرتی کلمات ادا کر رہے تھے۔ ان کا سارا زور ایک نقطے پر تھا کہ پورا شہر دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ مجرموں کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور مقامی انتظامیہ اپنی سرتوڑ کوششوں کے باوجود ان پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے ان لوگوں کو اپنے طور پر غیر معمولی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا پڑ رہی تھی۔ جلال سرد انداز میں تحکم امیز خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان لوگوں نے اپنا کام بہت تیزی سے نپٹایا اور 1.5-2 منٹ کے مختصر سے وقفے کے بعد ہمیں گاڑی سمیت اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں ایک اور گورا ہمارا منتظر تھا۔ ہماری گاڑی پارک ہوتے ہی وہ تیر کی طرح ہماری طرف آیا تھا۔ اس نے جلال سے اس کے نام کی توثیق چاہی اور تصدیق ہوتے ہی پرتپاک انداز میں ہم سے باری باری ہاتھ ملانے لگا۔ ظاہر وہ استقبال کرنے کا ایک خوشگوار انداز تھا، لیکن مجھے اس کی طے میں اس کی اشتباہ امیز حکمت عملی کار فرما نظر آ رہی تھی۔ وہ باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو یہ موقع دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ وہ غیر ضروری طور پر قونصل خانے میں آزادی سے بھٹکتا پھرے۔ ہر مہمان کو پھاٹک سے پارکنگ لاٹ تک اخلاقی اور نرمی سے گھیر گار کر براہ راست اس مقام پر پہنچانے کا بندوبست کیا گیا تھا جہاں اس کی ملاقات کا وقت پہلے سے متعین تھا۔ اپنے حد سے بڑے ہوئے خوف کو احتیاطی تدابیر کا نام دے کر ان دنوں قونصل خانے نے ویزا کے اجراء اور درخواستوں کی وصولی کا کام سرے سے معطل کیا ہوا تھا۔ اس لیے عمارت کے احاطے میں عجیب سی ویرانی اور بے رونقی کا راج تھا۔ اپنے امریکی مددگار کی رہنمائی میں ہم دونوں عمارت کے خاصے اندرونی حصے میں ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو میری ریسٹ واچ 9 بجے سے 2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ کمرہ آراستہ کشادہ تھا۔ اس میں ایک بڑی میز کے گرد 8 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے 4 پر کچھ افراد براجمان تھے۔ ان میں سے ایک شہر کا DIG تھا جو اپنی وردی کی بنا پر دور ہی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ باقی 2 چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ ان میں سے چوتھا فرد نک تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سب سے پہلے اپنی کرسی چھوڑی تھی اور غیر رسمی انداز میں میری طرف لپکا تھا۔ یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ جلال کے ساتھ تم بھی آ گئے، اس نے پرتپاک انداز میں مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کراچی چھوڑنے سے پہلے میں تم سے مل لوں۔ میں جلال کا ممنون ہوں کہ اس نے یہ موقع فراہم کر دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں تم سے ملاقات ہو سکے گی، میں نے کہا۔ ٹام کو بھی آنا تھا مگر اسے رات سے پیچش ہو گئی ہے، اس نے اطلاع دی۔ تعارف کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ گیری نامی امریکی شخص پینٹاگون کا نمائندہ تھا اور اس اجلاس میں وہی سب سے سینئر تھا، جبکہ جیک نامی شخص کا تعلق امریکہ کے محکمہ انصاف سے تھا۔ رسمی مزاج پرسی ختم ہونے کے بعد سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ وہ اجلاس بہت قلیل نوٹس پر منعقد ہو رہا تھا، لیکن ہر شخص کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ یس سر، قدرے توقف کے بعد گیری نے DIG سے مخاطب ہو کر کہا، دونوں مجرموں کے بارے میں ہماری پیشکش۔ ذرا 1 منٹ ہے، نیک نے اس کی بات کاٹ کر معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اصل موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کو تازہ ترین واقعے سے بھی باخبر کر دیا جائے؟ میری گفتگو کا اگلا نقطہ یہی تھا۔ گیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم کہتے ہو تو اب میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کی ناک کے نیچے پرورش پانے والے مجرموں کے حوصلے کتنے بڑھ چکے ہیں۔ اس کے الفاظ میں چھپا ہوا تحقیر اور طنز کا عنصر بہت ناگوار گزرا، لیکن میں زبان بند کر کے اس کی پوری بات ہونے کا منتظر رہا۔ گھر سے یہاں آتے ہوئے نک پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، گیری نے DIG سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ شانہ بہت بے خطا تھا۔ نک کو یہاں لانے والی گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو شاید ہم اس وقت نک کی نوحہ گری کر رہے ہوتے۔ اوہ، یہ کب ہوا؟ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ DIG
ने मुस्तरब होकर अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। गैरी की सुनाई हुई इस खबर ने मुझे भी चौंका दिया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि शोभराज हर खतरे को नजरअंदाज करके इतनी तेजी से काम दिखाने की कोशिश करेगा। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं की गई? निक ने कहा। किसी बेआवाज हथियार से 2 गोलियां चलाई गई थी, बुलेट प्रूफ शीशा। इन गोलियों को ना रोकते तो वो मेरे सारी चेहरे में बेबस्त हो सकती थी। ये फायर इस वक्त किए गए जब मेरी गाड़ी अहाते से निकल रही थी। इसका मतलब है कि कोई पहले से वहां मेरी घात लगाए बैठा हुआ था। मेरा ड्राइवर तेजी से गाड़ी निकाल ले गया और मैं यहाँ पहुँच गया। इस खुश नसीबी पर तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। मैंने बेसाख्ता मुसरत से कहा। मुझे इसके बचने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि शोभराज ने निक के खिलाफ अपना काम शुरू कर दिया था। तुम्हारी दानिश्त में ये किसका काम हो सकता है? जलाल ने बुकराती अंदाज में पूछा। इसके लिए ये जरूरी था कि वो इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करे। डैनी एंड शोभराज, निक के बजाय गैरी ने कहा। इस वक्त सिर्फ वही 2 हरीफ हमारे सामने हैं। इनकी गर्दनों को नापना जरूरी हो गया है। इनकी तलाश के लिए हम अपने सारे वसाइल बरोए कार ला चुके हैं। DIG पूरे पस मंजर से बेखबर था, इसलिए इसका लहजा माजरत ख्वाहाना था। दोनों बहुत हाई प्रोफाइल मुजरम हैं। इनके लिए तुम्हारे वसाइल नकारा हैं। जैक ने सर्द मोहरी से कहा। हमारी मदद के बगैर तुम इनको नहीं पकड़ सकोगे। इंसाफ के काजों को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए तुम्हें गैरी की पेशकश कबूल कर लेना चाहिए। तुम्हारी बात दुरुस्त है। DIG से पहले जलाल बोल पड़ा। हम खुद भी यही महसूस कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसी किसी डील के लिए साजगार नहीं हैं। लोग शोर मचा देंगे कि पुलिस का महकमा अमरीकियों के हाथ में दे दिया गया। हम आलात ले लेंगे मगर इनको हमारा अमला इस्तेमाल करेगा। गैर तरबियत याफ्ता अफराद इन आलात से कोई फायदा नहीं उठा सकते। गैरी ने बेरुखी से कहा। मैं तरबियत के लिए अपने आदमी नामजद कर दूंगा। DIG ने कहा। ये बच्चों का खेल नहीं है। जब तक तुम्हारे आदमी इन आलात वगैरह का इस्तेमाल सीखेंगे, शोभराज और डैनी मिलकर यहाँ एक क़यामत बर्पा कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस हेडक्वार्टर में 8-10 हफ्तों के लिए 3 अमरीकी माहिरों के बैठने से क्या फर्क पड़ेगा। तालीम तरबियत के लिए दुनिया भर में ऐसी तैनातियां होती रहती हैं, कहीं कोई शोर नहीं होता। इस खित्ते के हालात मुख्तलिफ हैं। मैंने नरमी से कहा। यहाँ आम तौर पर अमरीकियों को पसंद नहीं किया जाता। तुमने सरकारी तौर पर अमरीकी शहरियों को हदायत की हुई है कि वो नागजीर जरूरत के बगैर इधर का रुख न करें और इधर आना ही पड़े तो अपनी नकलो हरकत को महदूद रखें। ये हालात हमें गैर मुल्की तावन की इजाजत नहीं देते। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन हम इंसाफ के तकाजों के पेश नजर ऐसा तावन जरूरी समझते हैं। इस तरह वो काली भीड़ें भी बेनकाब हो सकेंगी जो तुम्हारी सफों में शामिल होकर मुजरिमों के हाथ मजबूत कर रही हैं। ऐसे लोगों के एहतसाब के लिए हमारा अपना निजाम है। DIG ने कदरे खफगी से कहा। हम अपनी फोर्स की ततहीर के लिए दूसरों की मदद के मोहताज नहीं हैं। ये तुम्हारा ख्याल है, लेकिन एक बड़ी तादाद डैनी के हवाले से ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि तुम लोग सरकारी सतह पर जो कुछ कहते रहते हो, अमली हकायक इससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स कानून की गिरफ्त से मुसलसल बचा रहे। इस बार गैरी ने जैक की बात आगे बढ़ाई थी। इसके सिलसिले में तुम लोग भी नाकाम रहे हो। तुमने इसके खिलाफ हर रवायती और गैर रवायती हरबा आजमा कर देख लिया है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जलाल ने जवाब दिया। तुम लोगों ने खुद एतराफ किया है कि वो अमेरिका भी हो आया है। इसने वहाँ एक हंगामा बर्पा कर दिया था। वहाँ भी तुम इसे घेरने में कामयाब नहीं हो सके। वो गैर मामूली केस है। निक ने अपने साथियों को मुखिफत से बचाने की कोशिश की। इसका आम मुजरिमों से मुआवजा नहीं किया जा सकता। तुम लोग ये बात अपने जहन में बिठा लो तो फिर तुम्हें हमारी कारकर्दगी में कोई नक्श नजर नहीं आएगा। जलाल ने कहा। मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा था। जैक ने अपनी सफाई पेश की। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे पास मालूमात हैं, हमारे पास आला तरीन पेशा वराना महारत के साथ जदीद वसाइल भी हैं। अपने मुश्तरका मुजरिमों के खिलाफ हमें मिलकर काम करना चाहिए। इस तरह बहुत जल्द अच्छे नताइज सामने आएंगे।
اس بارے میں تمہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ اس بار میں نے جواب دیا، تم ہمارے افسروں کی تربیت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ گیری نے نئی کلا بازی کھائی۔ ہم اپنے جدید ترین آلات کسی وسیع تر مفاہمت کے بغیر کسی اور کو نہیں سونپ سکتے۔ پھر ان کا ذکر بے سود ہے۔ وہ صاف بات ہو جانے کے بعد جلال نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، تم سازو سامان نہیں دے سکتے، ہم تمہارا عملہ قبول نہیں کر سکتے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کیا تم بھی جلال کے ہم خیال ہو؟ گیری نے ڈی آئی جی سے پوچھا۔ اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈی آئی جی نے پرزور لہجے میں کہا۔ پولیس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، ایجنسیوں کو اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے بہتر وسائل درکار ہوتے ہیں۔ تمہاری تجویز کا زیادہ تعلق جلال اور کرنل داور سے ہے۔ میرا محکمہ ان سہولتوں سے صرف ضمنی فائدے حاصل کر سکتا تھا۔ پولیس کا کردار اتنا محدود نہیں ہوتا۔ سولجر بازار کے علاقے سے ہمارے آدمی کو تمہاری فورس نے اپنی تحویل میں لیا تھا، جیک بولا۔ ڈی آئی جی کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ کیا تم اس ناخوشگوار واقعے کو زیر بحث لانا چاہتے ہو؟ قطعی نہیں، جیک نے صاف انکار کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے کے بعد سب سے پہلے پولیس حرکت میں آتی ہے، اور معاملہ اس کے اختیار سے باہر ہو تو اسے متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیتی ہے۔ ڈی آئی جی نے اس کی بات میں اضافہ کیا۔ یہ ذکر نکل ہی آیا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس بارے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جیک بولا۔ کچھ نہیں۔ ڈی آئی جی کے منہ توڑ جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ زندہ پکڑے جانے والے کمانڈو کے بیان میں جو جھول ہیں وہ تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہوں گے۔ اس کیس پر کسی ذہین افسر نے کام شروع کر دیا تو وہ کہانی بے نقاب ہو جائے گی، جسے چھپانے کے لیے کمانڈو نے ایک بے سروپا بیان دیا ہے۔ واقعات کچھ بھی رہے ہوں، یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ وہ دونوں ڈینی کا نشانہ بنے تھے۔ نک نے زور دے کر کہا، ڈینی ہمارے ایک کمانڈو کا قاتل ہے، وہ پکڑا گیا تو اس سے اس خون کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ ہم سب اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، جلال بولا۔ سولجر بازار میں کمانڈوز والا واقعہ پیش نہ آتا تب بھی ڈینی کی تلاش کی مہم جاری رہتی۔ ویری گڈ، نیک ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہمارے آدمی کے بیان سے قطع نظر ڈینی کی تلاش ضروری ہے، اور اب سوبراج کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے، میں نے یاد دلایا۔ نیک سر ہلا کر رہ گیا۔ فون پر وہ مجھ سے کھل کر باتیں کرتا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سوبراج کس وجہ سے ان لوگوں کے عتاب کا نشانہ بنا تھا، لیکن اس اجلاس میں نیک سمیت کسی نے بھی سوبراج کے بارے میں اندر کی وہ باتیں نہیں چھیڑی تھی۔ گفتگو کے دوران میں کافی لائی گئی، مگر میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں پوری طرح محتاط تھا کہ وہاں کسی چیز پر اپنے فنگر پرنٹس نہ چھوڑوں جنہیں وہ بعد میں اپنے ریکارڈ کا ایک حصہ بنا سکیں۔ مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ اجلاس نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا۔ گیری نے اپنے شانے اچکا کے کہا، میرا اندازہ تھا کہ ہم مل کر بیٹھیں گے تو آئندہ کے لیے ایک دوسرے کے کام کرنے کی راہ نکل آئے گی۔ دیکھا جائے تو ہم اب بھی ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں، ڈی آئی جی نے جواب دیا۔ ہمارے ہدف مشترک ہیں، ہم سب قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے کہ ہمارے طریقے الگ ہیں۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ لوں، میں نے گیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک نہیں، دو باتیں پوچھ لو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری طرف سے اس اجلاس کا انعقاد کیا اس بات کا گماز نہیں ہے کہ اب پینٹاگون والے بھی ان معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ امریکہ کی حدود سے باہر ہونے والی ہر سرگرمی میں میرا محکمہ کسی نہ کسی حد تک ملوث ہوتا ہے۔ اپنے مطلوب مجرموں کو امریکہ لا کر انصاف کے کٹہرے تک پہنچانا بھی ملکی دفاع کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر یہ معاملہ زیادہ اہم ہے۔ گیری نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہم جن آلات اور سہولتوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ سب حساس دفاعی نوعیت کی حامل ہیں اور پینٹاگون کی تحویل میں ہیں۔ بات بن جانے کی صورت میں سارا بندوبست مجھ ہی کو کرنا ہوتا۔ گیری کا وہ اعتراف خیال انگیز تھا۔ بات رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کراچی میں اپنے کئی باوردی ملازمین کی جانوں سے ہاتھ دھو لینے کے بعد امریکی محکمہ دفاع براہ راست ان معاملات میں کودنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ غنیمت ہوا کہ ان کی پیش کی ہوئی تجویز مسترد کر دی گئی تھی، ورنہ پینٹاگون والے کراچی میں اپنے پیر جمانے کے بعد اپنے مطلوب مجرم کی گرفتاری کے نام پر کوئی بھی محدود فوجی آپریشن شروع کر سکتے تھے۔ ان کو ایک بار مداخلت کی اجازت دے دینے کے بعد محض انتظامی سطح پر ان
کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ فنی امداد اور سہولتوں کی فراہمی کے نام پر کراچی میں مامور کیے جانے والے امریکی افسر پوری انتظامیہ کے لیے ایک عذاب بن جاتے۔ میں نے اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد نک کی صورت دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس اجلاس میں وہ معاملات میں زیر بحث آ سکتے تھے جن پر میرے یعنی کرنل داور اور نک کے درمیان مذاکرات چلتے رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے وہ بہت حساس موضوعات تھے جن میں سوبراج اور ڈینی کے تبادلے والا معاملہ سب سے اہم تھا۔ میرے لیے یہ باور کرانا ممکن نہیں تھا کہ گیری اور جیک کو ان سب باتوں کی کوئی بھنک نہیں ملی ہوگی۔ ان دونوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے اپنی زبانیں سختی سے بند رکھی ہوئی تھیں اور ان خفیہ معاملات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ کافی دیر بعد ان کی پراسرار خاموشی کا جواز میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ بات وہ سب جانتے تھے اور برملا اس کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ ڈینی کے بارے میں پاکستانی حکام کے دلوں میں نرم گوشے موجود تھے۔ ان صفوں میں صرف کرنل داور ایسا آدمی تھا جو ڈینی کی حد سے بڑی ہوئی آزاد روی اور خود سری کو پسند نہیں کرتا تھا۔ نک کے ساتھ طے ہونے والی ڈیل کرنل داور نے اپنی ذاتی حیثیت میں کی تھی، اس کا دوسرے افسران سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ شاید ان کے ذہنوں میں ڈینی کی قید اور پھر یکا فرار کے بارے میں بہت سے سوالات کو بلا رہے ہوں، مگر وہ جلال اور ڈی آئی جی کے سامنے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتے تھے۔ وہ سب اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اپنے اصل مشن میں ناکام رہنے کے باوجود نک نے یہ کامیابی ضرور حاصل کی تھی کہ وہ ایس ٹی ایف کی ناقابل شکست صفوں میں دراڑ ڈال کر ڈینی کے خلاف کرنل داور کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ایک طویل مدت کے بعد اپنے ہاتھ آئے ہوئے اس مہرے سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات موجود رہی ہوگی کہ ڈینی ایک بار کرنل داور کے چنگل سے نکل گیا تھا، لیکن بعد میں وہ دوبارہ اس کے قابو میں آ سکتا تھا۔ وہ ان درپردہ معاملات کو موضوع سخن بنا کر ایسے امکانات ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے چہرے پر کچھ ضربات نظر آ رہی ہیں۔ کافی نوشی کے دوران میں گیری نے مجھ سے کہا، کیا تم اس سینئر پوزیشن میں بھی مار داڑ کے کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہو؟ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے وہ سوال پوچھ لیا۔ وہ چھوٹے سنیل کے گھر کے باہر امریکی کمانڈو سے ہونے والے مقابلے کا نتیجہ تھی، مگر میں نے نک کو ان کے بارے میں کوئی اور کہانی سنائی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کسی وقت نک سے سامنا ہوا تو میرے چہرے پر نظر آنے والے وہ نشانات اسے شک و شبے میں ڈال دیں گے۔ ایسے کسی امکان کا تدارک کرنے کے لیے میں نے فون پر اسے یہ بتایا تھا کہ ڈینی میرے ساتھ مقابلہ کر کے میری قید سے فرار ہوا تھا۔ گیری کے سوال پر میں نے مسکرا کر نک کی طرف دیکھا اور کہا، صرف ضرورت پڑ جائے تو پوزیشن کا خیال کیے بغیر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چہرے پر نظر آنے والی چوٹیں معمولی ہیں، مگر یہ اس گہری چوٹ کی گماز ہیں جسے میں ایک مدت تک فراموش نہیں کر سکوں گا۔ تم زومانی مسکراہٹ کے ساتھ نک کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ جیک نے سوال کیا۔ کھل کر ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ یہ غیر ضروری اور ذاتی باتیں ہیں، ان کے لیے یہ فورم مناسب نہیں ہے۔ نک نے جلدی سے اپنے ساتھی کی بات اڑا دی۔ وہ تینوں اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہے تھے۔ کافی کا دور ختم ہونے کے بعد اجلاس بھی ختم ہو گیا۔ ان تینوں نے عمارت کے بیرونی دروازے تک آ کر ہمیں گرم جوشی سے رخصت کیا۔ وہاں ہماری رہنمائی یا نگرانی کے لیے ایک باوردی گورا مستعدی سے کھڑا ہوا تھا۔ میری توقع کے برعکس نک نے بھول کر بھی اپنی بی گن کا کوئی ذکر نہیں نکالا تھا۔ گورے نے غیر ضروری طور پر پارکنگ لاٹ تک ہماری رہنمائی کی۔ وہاں ڈی آئی جی کی سرکاری جیپ میں ڈرائیور اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ ہم سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ ہمارے سروں پر مسلط امریکی محافظ کی موجودگی کی وجہ سے ہم تینوں کے درمیان کسی غیر رسمی تبادلہ خیال کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ کونسل خانے کی بلند فصیل سے باہر نکلتے ہی جلال نے آزادی کا ایک گہرا سانس لیا اور کہا، اس اجلاس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کافی پلانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ میں تو اس سے بھی محروم رہا، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اجلاس میں جو کچھ کہا گیا وہ فون پر بھی بتایا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے 6 آدمیوں کا اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ گیری نے اپنی تجویز پر مذاکرات کی پیشکش کی تھی، جو ڈی آئی جی نے قبول کر لی۔ وہ اجلت میں بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا کہ آلات اور سہولتوں کی آڑ میں وہ اپنے آدمیوں کو پولیس کے محکمے میں بٹھانا چاہ رہا ہے۔ یہ بات تم نے اس کے ذہن میں ڈالی ہوگی۔ نہیں، وہ خود ہی اس تجویز کے مضمرات سمجھ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا اور پھر ہم نے اجلاس میں شریک ہونے کا فیصلہ
فیصلہ کر لیا۔ بات سہولتوں تک محدود رہتی تو ان کو قبول کیا جا سکتا تھا۔ سٹاف کے بارے میں ڈی آئی جی کا موقف بہت سخت تھا۔ وہ اپنی تجویز اوپر لے جائیں گے۔ آئی جی اور محکمہ داخلہ والے اس فریب میں آ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر شخص ان کی چال کو سمجھ سکے۔ ڈی آئی جی اس اجلاس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہے، وہ اس کی رپورٹ اوپر ضرور بھیجے گا۔ اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ تبدیل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایک بات ریکارڈ پر آ جاتی ہے تو اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب وہ زور پکڑ رہے ہیں۔ میں نے چند ثانیوں کے بعد کہا، پینٹاگون کے کسی ذمہ دار افسر کی کراچی میں موجودگی میرے لیے تعجب خیز ہے۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ افسروں کی تعیناتی کے بارے میں ہم ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ سرکاری محکموں میں افسران کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ کہہ دیا جائے گا کہ گیری کو کچھ عرصے کے لیے فارن سروس میں بھیج دیا گیا ہے۔ ان کی نظروں میں اہم ہونا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ وہ یہاں پنجے گاڑنے کی کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ یہاں ان کی ریشہ دوانیوں کا توڑ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ہر محکمے میں ڈی آئی جی جیسے راست گو اور بے خوف افسر موجود ہیں جو ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئی ایس آئی پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔